شکر اور ناشکری میں کیا فرق ہوتا ہے، میں مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ اسلام کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو سمجھو۔ شکر گزاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے ٹھیک ہے، یہ گلاسز ہیں، اس کا شکر یہ ہوگا کہ میں اس کو استعمال کروں اچھے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر میں ان گلاسز کو پہنوں تو نظر کے اوپر بہتری آئے گی نا، یہی ہے نا۔ اس نظر کی بہتری سے میں لڑکیوں کو دیکھوں گا نامحرم تو ناشکری ہے، اور یہی گلاسز پہن کر میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں گا جو حلال رکھی ہیں اس نے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ اسی کو تھینک یو، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اچھے کام کرو، اور اللہ کی ناشکری یہ ہے کہ آپ اس کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے برے کام کرو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ یا برے لوگ۔ اب اچھے لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، قادیانی بھی، شیعہ بھی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں باطل مذاہب کے خلاف بولتا ہوں، کام کرتا ہوں اور باطل خداؤں کا پردہ فاش کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی دنیا کے انسانوں کا دشمن ہوں، ٹھیک ہے۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کیٹیگری میں غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، لڑکی بھی آتی ہے، مرد بھی آتا ہے، بچہ بھی آتا ہے، بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درند پرند چرند بھی آتے ہیں، ان میں بھی کچھ برے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے اچھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے کتے سڑک پہ پھرتے ہیں، شرافت سے بیٹھتے ہیں، اور کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے میں انگلی کر دیتے ہیں، بھاؤ بھاؤ کرتے ہیں، آگے چھیڑ خانی کرنی ہے، پنجے مارنے ہیں، دیکھا ہوگا۔ سو یہ بتاتی ہے یہ چیز کہ اس وقت دنیا کے اندر نہیں، پوری کائنات میں دو طرح کے طبقات ہیں، ٹو بی آنیسٹ، ایک اچھے اور ایک برے۔ بری والی سائڈ کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ سو اگر اچھے اور برے کا فرق کوئی سمجھ لے تو اسی طرح وہ شکر اور ناشکری کا بھی فرق سمجھ لے گا۔ چیز خود بذات خود سے حرام نہیں ہوتی جب تک اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پہ واضح حکم موجود ہو کہ یہ حرام ہے، تو چیز حرام ہوگی، بصورت دیگر وہ چیز حلال ہے۔ اللہ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ سورج ہمارے کام کر رہا ہے، ہمارے کام پہ ڈیوٹی پہ لگا ہے، ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے۔ سورج خدا نہیں ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے سے اب ہم کیا کام کرتے ہیں، یہ ہے شکر گزاری اور ناشکری۔ ایک شخص سورج کی روشنی اس کے اندر دھوپ کے ذریعے سے جو سولر پلیٹ کو بنا کے استعمال کر رہا ہے، پھر اس سولر پلیٹ کی انرجی سے جو وہ اپنا کمپیوٹر چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، گھر کے بجلی چلا رہا ہے، اس کمرے کے اندر وہ غلط کام کر رہا ہے یا اچھے کام کر رہا ہے، یہ ہے شکر گزاری اور ناشکری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں مسلمان یا غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اچھے کام اور برے کام کی بات ہے۔ اور اچھے کام اور برے کام کا کون فیصلہ کرے گا، کون سا کام غلط ہے، کون سا کام اچھا ہے، برا ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے جو سچ بتاتی ہے۔ اس میں کیونکہ اللہ نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے بات کی ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کام برے ہیں، یہ کام اچھے ہیں، یہ کام حرام ہے، یہ کام حلال ہے، یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اس طریقے سے پیش نہیں آنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کسی انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اور جو مسلمان ہوگا اور اچھا مسلمان ہوگا وہی اچھا انسان ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم برے ہیں، میں نے بتا دیا اچھے اور برے۔ جب آپ ان دو میں ڈفرینشیٹ کر دیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کے اندر اچھے لوگ ہیں اور ایک طرف برے لوگ ہیں۔ آپ نے اچھے لوگوں کا ساتھ دینا اور خود بھی اچھا بننا ہے، اور آپ نے برے لوگوں کا ان کی برائی کے کاموں میں ساتھ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور خود بھی برے نہیں بننا ہے۔ برے لوگ چاہیں گے آپ ان کی طرح ہو جاؤ، اور اچھے لوگ چاہیں گے آپ ان کی طرح ہو جاؤ، لیکن آپ نے کسی کو فالو نہیں کرنا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کی فالو اپ کے اندر پرفیکشن ہے، باقی سب امپرفیکٹ ہے۔ اٹس اے سمپل تھنگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی انسان زمین پہ آئیں گے یا کبھی بھی آئیں گے قیامت تک، ان میں کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پرفیکٹ نہیں ہے۔ سو پوری کائنات کے تمام انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا پڑے گا، ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ان کا لائف اسٹائل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک شکر گزار بندہ کیسے جیتا ہے، اور فرعون کی لائف اسٹائل کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ ایک ناشکر گزار بندہ کیسے جیتا ہے۔ بلعام بن باورا کی پرانی لائف اسٹائل کو اگر کوئی اسٹڈی کرے تو پتہ لگتا ہے وہ شکر گزار بندہ کیسا تھا، اور اگر بعد کی لائف اسٹائل کو کوئی دیکھے جب اسے مل گیا تھا تو پتہ لگے گا ناشکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے۔ ابلیس کی لائف اسٹائل کو کوئی بیفور کو اسٹڈی کرے تو پتہ لگے گا شکر گزار جن کیسا تھا، اور ابلیس کی بعد والے لائف اسٹائل کو کوئی دیکھے تو پتہ لگے گا جب اسے مل گیا تھا بہت کچھ، اس کے بعد کا لائف اسٹائل اس کا کیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، دماغ بدل جاتا ہے، بندے کا مزاج بدل جاتا ہے،
چاہے جن ہو چاہے فرشتہ ہو، چاہے فرشتہ نہیں، فرشتہ ہٹا دو، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، فرشتے تو الگ قسم کی مخلوق ہیں، یہ جن اور انسان ہیں۔ اللہ نے دوزخ کو کس سے بھرنا ہے؟ انسانوں سے، جنوں سے؟ انسان بھی ڈالے گا، جن بھی ڈال دے گا، برے انسان اور برے جن جائیں گے دوزخ میں، اور اچھے انسان اور اچھے جن جائیں گے جنت میں۔ اور اچھے انسان کون؟ وہ تمام لوگ جو اچھے مسلمان بھی ہوں گے، اٹس اے سمپل تھنگ۔ اور اچھا مسلمان کون ہے؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کر لے، یقین رکھے کہ اللہ ہے، یقین کرے کہ قیامت کا دن آئے گا، یقین کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یقین کرے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، یقین کرے کہ اللہ معجزات دکھاتا ہے، یقین کرے کہ اللہ نے جو نشانیاں دکھائی ہیں 21ویں صدی میں یہ سب حقیقت ہیں، یقین کرے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی بھی لائف اسٹائل اختیار کرنا اس کو کامیابی نہیں دے گا۔ جو شخص بھی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کا میں اپنے لفظوں میں ایک بات بتا رہا ہوں، جا کے اسٹڈی کر لینا، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اور ایگزیکٹ عربک، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور جو لوگ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، جو کفر میں زندگی گزار رہے ہیں، کفر وہ کہتے ہیں انکار کرنے کو، نہ ماننے کو کفر کہتا ہے، میں نہیں مانتا یہ بات، میں نہیں مانتا یہ بات، دیکھ لیا نہیں مانتا، معجزہ دیکھ لیا نہیں مانتا، صحیح قرآن کی آیت سن لی، پڑھ لی، سمجھ بھی لی، پتہ بھی لگ گیا سچ ہے، نہیں ماننا، حدیث کو پڑھ لیا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحیح ہے، تحقیق کر لیا اپنی کہ یہ غلط حدیث نہیں ہے، صحیح ہے، پھر نہیں ماننا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، انکار کرنا ہے۔ سو جب ایک چیز کی سچائی پتہ لگ جاتی ہے نا ثبوتوں کے ساتھ، پھر اس کا انکار بغیر ثبوتوں کے کرنا جہالت ہے، گمراہی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرہ بنے اور کفر اختیار کرے اور اسی گندگی کے ساتھ زندگی گزار کے مرے، اور پھر شیطان اس انسان کو سپورٹ کرتا ہے برے کاموں کے اندر۔ جب دیکھتا ہے کہ بندہ برے کام کر رہا ہے، ناشکرہ ہے، تو شیطان اس کے پیچھے بھی لگتا ہے، اور اللہ کے جو اسپیشل پروٹیکشن والے اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اینجلز جو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ شیاطین کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اس کو لے کے بھٹکاتے پھرتے ہیں۔ یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ جب تجھے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، کھانا پینا دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی تو ناشکرہ بنا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کی چیزیں، موبائل، لیپ ٹاپ اور یہ چیزوں کو لے کے گناہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھ دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ اللہ حافظ۔